اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو بناتے ہوئے ہم نے اقبال کی شخصیت کو یہ کہہ کر چنا تھا کہ اس کی تخلیق کی پرواز کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے جو منتخب کی تھی اس کی نظم وہ جبریل علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان مکالمے کی تھی۔ آج جو اقبال کی نظم کا چناؤ ہوا ہے اس عنوان سے ہے وہ نظم کہ ابلیس کی مجلس شورا۔ دیکھیں، ایک مجلس کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مشاورت کے لیے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو کوئی ایک چیئر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی بات جو ہے وہ مجلس کے اندر رکھتا ہے، جس پر جو مشیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو شرکا ہوتے ہیں، وہ اس کی بات پر کچھ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ صدارت کر رہا ہے اور اس کے چیلے جو ہیں یا اس کے جو مشیر ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ابلیس ان چیلوں سے کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ انداز وہی ہے، وہی تکبر ہے، وہی بڑائی ہے، وہی الفاظ میں اٹھان ہے جو کسی مغرور ترین انسان کے، مغرور ترین فرد کے ہو سکتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یعنی یہ چاند، سورج، ستارے، یہ ساری کہکشائیں، یہ آسمان، یہ زمین، اور پھر اس کو زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ نہایت حقیر دنیائے دوں، بہت حقیر سی دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، کہ میں نے اس کو عرش اعظم کے جو مکین ہیں ان کی تمناؤں کا خون کر کے رکھ دیا ہے۔ کس طرح کر کے خون رکھ دیا ہے، ذرا اس پر غور کریں کہ ساکنان عرش اعظم کون ہے؟ یا تو فرشتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ ان کے سامنے تو یہی کہا گیا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، میں زمین پر ایک انسان بنا کر بھیج رہا ہوں جس پر ساکنان عرش اعظم کو کسی حد تک یہ سوال کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی کہ وہ کیوں بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ میری عبادت کرے گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہم عبادت کے لیے کم ہیں؟ کیا زمین پر اس سے پہلے فتنہ و فساد نہیں مچا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین پر انسان کو بھیجا گیا اور انسان نے یہاں پر زمین پر تباہی اور بربادی اور فتنہ گردی شروع کری، تو اصل میں یہ ان فرشتوں کا خون ہے، یہ ان فرشتوں کی تمناؤں کا خون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اور پھر اسی طرح جو ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور جس سے غلطی کرتا ہے اسی کو ہونے والی ہر تباہی اور بربادی کا درجہ دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز۔ اب کارساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ یہاں پر کاف و نو کا مطلب ہے کاف اور نون دونوں کو ملایا جائے تو بنتا ہے کن یا کن فیکون۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام رکھا تھا کہ بن، اور یہ بن گئی۔ تو وہ خود اس کی بربادی پر نعوذ باللہ تیار ہے۔ کیوں؟ کیسے بربادی پر تیار ہے کہ میں نے یہاں آ کر کیا کیا جس کی وجہ سے یہ دنیا برباد ہو رہی ہے؟ کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ میں نے فرنگی کو بتایا کہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، فرشتوں کا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و حرم کا، دیر و کلیسا کا فسوں۔ میں نے ساری مذہب کو ماننے والے، مساجد میں جانے والے یہ مسلمان اور یہ ساری دنیا کے مذاہب، ان کا جادو جو تھا وہ میں نے توڑ دیا۔ کس طرح توڑ دیا؟ کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ زمین میں کیا تباہی مچ رہی ہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ مسلمان ہوں، ان کا میں نے فسوخ توڑ دیا۔ ان کی بات اب سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ جو غریب تھے میں نے ان کو کیا بتایا کہ وہ یہ کہیں کہ کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں ترقی نہیں پا رہا تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے اچھی طرح ہر غریب کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر دنیا کے اندر تم
ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، تمہاری تقدیر کا قصور ہے۔ یعنی وہ جد و جہد نہیں کریں اس سے نکلنے کی، بس یہی کہتے رہے کہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، میں نے منعم کو بتایا جو امیر تھے، جو دولت مند تھے، کہ تم اور دولت مند بنو۔ تو اب چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر غریب یہ کہتا ہے میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اور ہر امیر جو ہے وہ کارخانے، زمینیں اور پتہ نہیں کس کے طریقے سے اپنی دولت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو۔ ایسا فتنہ جو میں مچا دوں، ایسا فتنہ جو میں پھیلا دوں، ایسی گمراہی کا راستہ اگر میں دکھا دوں تو اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں میرا جنوں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ ایک متکبر کی آواز ہے جو گونج رہی ہے اس کی اپنی مجلس کے اندر۔ پھر آخر میں وہ انتہا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ یعنی جس فتنے میں، جس میں فساد میں، جس گمراہی میں میرا جو لہو شامل ہو، میری جو ہے اندر کی دل کی سوزش شامل ہو، اس کو، ایسے درخت کو، ایسے فتنے کو، ایسے فساد کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اب عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بات رکھی جاتی ہے تو مشیروں میں مختلف قسم کے مشیر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو خوشامد میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا ہی ایک سب سے بڑا جو منظر پیش کیا جا رہا ہے وہ پہلا مشیر ہے جو اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا نظام جو ہے، یعنی ابلیسی نظام، یعنی تیرا جو نظام ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھیں تو شر کے مقابلے میں خیر جو ہے وہ کم ہے اور شر بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے اپنے لحاظ سے وہ ایک اچھی اور صحیح بات کہہ رہا ہے کہ پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، کہ اس میں کیا وہ غلام بننے پر تیار ہے، غلامی سے باہر نکلنے کی جد و جہد کوئی بھی نہیں کر رہا، جو اس کا حاکم حکم دے دیتا ہے وہ بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر وہی مشیر کہہ رہا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا نماز بے قیام۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو غریب ہیں بس یہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے، بس یہ عبادت میں ہی مشغول ہیں، کیونکہ ان کی اب یہ فطرت بن چکی ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، اور ایسی نمازیں پڑھیں جس میں قیام آتا ہی نہیں ہے، نمازوں پہ نمازیں، عبادتوں پہ عبادتیں، وہ اپنے غلامی سے باہر نکلنے کی جد و جہد بالکل بھی نہیں کریں۔ آرزو، پھر وہ کہتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، یعنی ان کے اندر باہر نکلنے کی، جد و جہد کرنے کی، غلامی سے آزاد ہونے کی اول تو آرزو ہی نہیں پیدا ہوگی، اور اگر پیدا بھی اور کہیں پیدا تو ہو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یعنی اگر پیدا ہو بھی جائے، ان کے اندر یہ امنگ بھی پیدا ہو کہ ہم نظام سے باہر جائیں، ہم نظام کو توڑیں، ہم نظام کو بدلیں، تو وہ خام رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں، جیسے سونا خام سے سونا بنتا ہے کسی بھٹی میں جل کر، اور اسی طریقے سے خام نیچے سے جتنی بھی معدنیات نکلتی ہیں وہ خام ہوتی ہیں، یہ پیٹرول خام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی اصلی شکل میں اس کو لایا جاتا ہے۔ تو ایسی ان میں اگر امید پیدا بھی ہو جائے تو پھر خام ہی رہتی ہے، وہ وہیں مر جاتی ہے۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج کس کی سعی پہم کی کرامت، یعنی ابلیسی نظام کی مسلسل جدوجہد کی کرامت ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ملا ہوں، چاہے صوفی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے علماء کرام ہوں، وہ ملوکیت کے بندے ہیں، وہ پیسوں کے بندے ہیں، وہ دنیا کے بنے ہوئے خداؤں کے بندے ہیں۔ وہ یہ اگر ایسا ہے تو صرف ہماری وجہ سے، ہماری مسلسل کوششوں کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ آگے چل کر وہی مشیر کہہ رہا ہے کہ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام، کہ یہی ایک ایسی افیون تھی
کہ جس کے زیر اثر تمام دنیا کے مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ مست رہیں، سوئے رہیں، ان کے اندر بیداری پیدا ہی نہ ہو۔ پھر وہ آگے چل کے کہتا ہے، اور کتنی سچی بات کہہ رہا ہے، کہ بے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کل ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اگر حج کے علاوہ جو دیگر طواف وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کو جمع کریں تو کئی کروڑ لوگ ہیں جو جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ عبادت میں پڑھ کر ان کی جو اپنی جہاد کی تعلیم ہے، جو ان کی تیغ اور تلواریں ہیں، جو لڑنے کا عزم ہے، باہر نکلنے کا آرزو ہے، وہ بالکل کند ہو کے رہ گئی ہیں۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ یعنی یہ بات حرام ہو گئی ہے مرد مسلمہ پر کہ وہ کفر اور شرک کے خلاف تلوار اٹھائے اور مقابلہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی نظم کے بقایا حصے کے متعلق کچھ غور و فکر کیا جائے۔